ٹھیک ہے، ادھر اس چھوٹی بیٹی کا نکاح ہوا. یہ کیا دیکھتے ہیں کہ بس پھر بڑی بیٹی کا بھی رشتہ آ گیا، اچھے گھر سے رشتہ آیا، بڑی بیٹی کا بھی اس نے نکاح کر دیا. اب اس سے چھوٹی کا آیا، اس کا بھی نکاح ہو گیا، اس سے چھوٹی کا آیا، اس سے بھی نکاح ہو گیا. یعنی کہ 6 بیٹیوں کا بھی لگاتار رشتے آنے لگے. اب اسے اور یقین ہو گیا کہ واقعی یہ بزرگ کرامتی ہے، اس نے دعا کی ہے تو کرامت ظاہر ہوئی، اور 6 بیٹیوں کے نکاح بھی ہو گئے، 6 بیٹیاں بھی اپنے اپنے گھروں کی ہو گئی. جب 6 بیٹیوں کی شادی کر دی اس نے، ان کے نکاح کر دیے، اپنے گھر سے رخصتی کر دی، تو لاسٹ میں یہی چھوٹی بیٹی بچی جس کا نکاح اس فقیر کے ساتھ کیا تھا. فقیر بدائی کے لیے آ گیا تو اس نے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو چھوٹی بیٹی بچی ہے، سب تو مجھ سے دور ہو گئی، تو اس کو یہیں چھوڑ دیں. اس نے کہا نہیں، ہمارا اب نکاح ہو گیا اس کے ساتھ، اب ہم اس کو یہاں نہیں رکھ سکتے. کہا ٹھیک ہے، اب یہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی مرضی. فقیر نے اس کو ساتھ لیا اور وہ چلا گیا. اب یہ انسان یوں ہی اکیلا اکیلا گھر میں رہنے لگا، یہاں تک کہ 7 بیٹیاں جو ساتھ رہتی تھیں ان 7 کی شادی ہو گئی. اب یہ اکیلا رہنے لگا. 1-2 مہینے کے بعد اس نے سوچا کہ چلو اب بڑی بیٹی کے گھر چلتے ہیں، پھر چھوٹی کے گھر جائیں گے. اس طریقے سے اپنی 7 بیٹیوں کے گھر جائیں گے، ان کے حال حقیقت تو لے لیں. حال حقیقت کے لیے یہ بڑی بیٹی کے گھر چلا، اچھے کپڑے پہنے، کچھ مٹھائیاں لیں، کچھ چیزیں لیں تحفے میں کہ اپنی بیٹی کو دیں گے. جا کے وہ دیکھے گی، خوش ہوگی کہ ابا میرے گھر آئے ہیں پہلی مرتبہ. تو اپنی بڑی بیٹی کے گھر یہ شخص چلا. اس محلے میں پہنچا تو دروازہ کھٹکھٹایا. کافی دیر تک یہ دروازہ کھٹکھٹاتا رہا لیکن دروازہ نہیں کھلا. اب دیکھیں یہاں سے یہ کہانی شروع. اب یہ شخص گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ نہیں کھلا. اس کے ساتھ دیکھیں کتنا بڑا دھوکا ہوا. تبھی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کریں تو بڑی سوچ سمجھ کے کریں اور بڑی جانچ پڑتال کر کے بھی رشتہ کریں، کچھ بھی کام کریں تو ادھر ادھر سے بھی معلوم کر کے، پوچھ کے اور بہت ہی تحقیق کے ساتھ کریں. اب یہ شخص گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ نہیں کھلا. محلے کے لوگوں سے معلوم کیا کہ یہاں پر میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی. اب آئے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا رہے، دروازہ نہیں کھل رہا. تو لوگوں نے کہا یہاں پر آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی؟ یہ لوگ تو 1 ہفتے کے لیے یہاں پر آئے تھے اور پھر چلے گئے. ان کا پتہ نہیں کیا کام تھا، 1 ہفتے کے لیے آئے تھے اور چلے گئے. جب اس نے یہ سنا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ 1 ہفتے کے لیے آئے تھے اور چلے گئے، ہم نے ان کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی ہے. لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ نے نہیں، 1 ہفتے کے لیے تو یہ لوگ آئے ہیں اور وہ چلے گئے. اب تو یہ بہت ٹینشن میں آیا کہ میں نے یہ کیا کر دیا. اب دوسری بیٹی کے یہاں پر گیا، اس کا بھی دروازہ بند. تیسری کے، چوتھی کے، 5ویں، یعنی کہ 6 بیٹیوں کے یہاں پر یہ گیا، 6 بیٹیوں کے دروازے بند. اب وہاں کوئی نہیں، تالا پڑا ہوا ہے. اب یہ بہت پریشان، آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے، سوچ میں پڑا ہوا ہے کہ آخر میری بیٹیاں کہاں چلی گئیں. 6 بیٹیاں اور 6 کے 6 غائب. اب یہ اس فقیر بابا کے یہاں پہ گیا، فقیر بھی موجود نہیں، فقیر بھی غائب. اب یہاں تک کہ 7 بیٹیاں اس کی غائب ہو گئیں. اب اتنی ٹینشن میں آ گیا بوڑھا آدمی، اور بڑھاپے میں جب ٹینشن آتا ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں، بہت زیادہ ٹینشن میں آ گیا. 7 بیٹیاں غائب. اب یہ ڈھونڈنے لگا، تلاش کرنے لگا بیٹیوں کو. جیسے ہی یہ راستے سے گزر رہا تو اس کو وہ شخص مل گیا جو تعریف کر رہا تھا فقیر کی کہ یہ بہت کرامتی بزرگ ہے. تو جیسے ہی اس نے اس کو دیکھا اور اس نے اسے دیکھا تو وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے. اس کو پکڑ لیا، دبوچ لیا. کہا تو یہ بتا، تو اس دن بڑا فقیر کی تعریف کر رہا تھا کہ یہ بہت کرامتی ہے، کرامت دکھاتا ہے، یہ وہ کہاں چلا گیا؟ اور اس کی کرامت، میری تو بیٹیاں نہیں مل رہی، 7 بیٹیاں غائب ہیں، اگر مجھے نہ ملی تو میں تجھے جان سے مار دوں گا. اس نے کہا سنو میاں، میں پیسے لے کے کام کرتا ہوں. اس نے مجھے پیسے دیے تھے، میں نے پیسے لیے، جیب میں رکھے، اور میرا کام اتنا تھا کہ میں اس کی تعریف کروں. میں اس کی تعریف کر رہا تھا، آپ آ کے پھنس گئے، اور ایسے نہ جانے کتنے لوگ اس کے پاس آ کے پھنس گئے. مجھے معاف کریں، آج کے بعد میں بھی یہ کوئی کام نہیں کروں گا. اس نے توبہ کی تو اس نے اسے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، اس فقیر بابا کو تلاش کرنے لگا. فقیر بابا مل گیا تو پھر میری بیٹیاں بھی مل جائیں گی. اب یہ تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ اس کو فقیر بابا نظر آ گیا. جب وہ فقیر اس کو نظر آیا تو یہ اس کا پیچھا کرنے لگا، پیچھے پیچھے یہ چلنے لگا. وہ فقیر ایک بہت ہی خفیہ جگہ میں چلا گیا، اور اندر ایک مکان، ایک محل سا بنا ہوا تھا. اس کے اندر جیسے ہی وہ داخل ہوا تو یہ شخص، یہ بیٹیوں کا باپ، تو وہ فقیر دروازے کے اندر سے وہ محل میں داخل ہو گیا، اس گھر میں داخل ہو گیا، اور اس نے دروازہ بند کر لیا. اب یہ تو پیچھا کر رہا تھا، یہ دیوال کو کود کر، دیوال کو پار کر کے، اور یہ بھی اندر داخل ہو گیا. جیسے ہی دیوال کود کے یہ اندر داخل ہوا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. کیا دیکھتا ہے؟ اس کی 7 بیٹیاں وہیں پر موجود ہیں.
اس کے پیروں کے نیچے سے تو زمین کھسک گئی کہ جو اس کی بیٹی کے ساس بن کے آئی تھی وہی ان 7 بیٹیوں کو مار رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آج تم نے زیادہ بھیک نہیں مانگی، آج تم نے کیا ہاتھ پھیلائے نہیں کسی کے سامنے، آج کیا تم نے بھیک مانگی نہیں، آج تو کوئی پیسہ نہیں آیا۔ تو اس کی 7 بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہم صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہم بھیک نہیں مانگتے کسی سے، اللہ اور رسول کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اس کے ولیوں پر بھروسہ رکھتے ہیں، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اتنا اس کی بیٹیاں کہہ رہی تھیں اور یہ چپکے چپکے سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ جو ساس بن کے آئی تھی، یہاں تک کہ وہ سب لوگ فراڈ تھے، جو فقیر تھا وہ بھی فراڈ تھا، وہ اس طریقے سے کام کیا کرتا تھا کہ ایک شخص اس کی تعریف کیا کرتا تھا اور کوئی بھی آتا وہ بیٹھتا اور جو تعریف سنتا اس کی کرامتوں کے بارے میں سنتا تھا تو وہ اس پر فدا ہو جاتا تھا کہ یہ تو کرامتی بزرگ ہے۔ اس طریقے سے یہ لوگوں کو اپنے جھانسے میں لے کے جال میں پھنسا کر اور لڑکیوں کے ساتھ شادی کر کے اور طلاق دے کے پھر ان سے بھیک منگوایا کرتے تھے۔ وہاں پر اس محل کے اندر اور بھی لڑکیاں تھیں جن سے وہ اس طریقے کا کام کروایا کرتے تھے، بھیک منگوایا کرتے تھے۔ تو یہ شخص جس کی بیٹیاں وہاں پھنسی ہوئی تھی، یہ شخص فوراً وہاں سے واپس آیا، اس نے ہمت سے اور سمجھداری سے کام لیا، فوراً پولیس کو بتایا، پولیس کو دوسرے دن ساتھ میں لے گیا اور ان کے پورے گروہ کو پکڑوایا اور اپنی بیٹیوں کو انہوں نے حاصل کر لیا۔ وہاں سے 7 کی 7 بیٹیاں ان کی مل گئیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کریں تو پہلے جانچ پڑتال کر لیں، تحقیق